اس حصے میں آپ سنیں گے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا نام و نسب اور قرآن مجید میں آپ کا تذکرہ، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا حلیہ مبارک، فرعون کا نام و نسب اور سیدہ آسیہ کے فضائل و مناقب، فرعون کا دعوی الوہیت، فرعون کا خواب اور بنی اسرائیل کے لڑکوں کے قتل کا حکم، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی ولادت اور اللہ کی طرف سے آپ کی حفاظت کا انتظام، سیدنا موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو والدہ کی طرف لوٹانے کی الہی تدبیر، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں قبطی کی ہلاکت اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی مدین روانگی، سیدنا شعیب علیہ السلام سے ملاقات اور 10 سال مزدوری کے عوض ان کی بیٹی سے شادی، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی کوہ طور پر آمد اور انعامات ربانی کی بارش۔ اللہ تعالی سورۃ القصص آیت 1 تا 3 میں فرماتے ہیں، اس قرآن میں موسیٰ کا ذکر بھی کیجئے جو چنا ہوا اور رسول اور نبی تھا۔ آپ کا نسب نامہ اس طرح ہے: موسیٰ بن عمران بن قاہس بن لاوا بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام۔ آپ کے اور یعقوب علیہ السلام کے درمیان زیادہ فاصلہ نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام سانولے رنگ کے تھے، کافی تنو مند اور لہیم شہیم تھے، قوت اور ہمت والے تھے، حتیٰ کہ بعض نے لکھا ہے کہ ان میں 10 آدمیوں کی طاقت موجود تھی۔ آپ کی زبان میں لکنت تھی۔ سورہ زخرف آیت 52 میں اللہ تعالیٰ نے فرعون کی زبانی یہ بات نقل کی ہے: کیا میں بہتر نہیں ہوں بنسبت اس کے جو بے توقیر ہے اور صاف بول بھی نہیں سکتا؟ آپ کبھی کبھی بات کرتے ہوئے اٹک جاتے تھے، لیکن یہ بات نبی ہونے میں مانے نہیں۔ سورۃ القصص آیت 34 میں ہے: اور میرا بھائی ہارون مجھ سے بہت زیادہ فصیح زبان والا ہے۔ آپ کی گفتگو میں روانی نہیں تھی، یہی وجہ ہے کہ آپ نے ہارون علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی۔ اس کی تفصیل یوں ہے: بنو اسرائیل یعنی سیدنا یعقوب علیہ السلام کی اولاد نے سیدنا یوسف علیہ السلام کے زمانے میں فلسطین سے مصر کی جانب نقل مکانی کی، جیسا کہ ہم نے قصہ یوسف کے آخر میں ذکر کیا ہے، اور سورہ یوسف آیت 99 میں ہے۔ یوسف نے اپنے ماں باپ کو اپنے پاس جگہ دی۔ اسی طرح سورہ یوسف آیت 100 میں ہے: اور اس نے اپنے تخت پر اپنے ماں باپ کو اونچا بٹھایا اور سب اس کے سامنے سجدے میں گر گئے۔ سیدنا یعقوب علیہ السلام، ان کی بیوی اور ان کے صاحبزادے سب کے سب ہجرت کر کے یوسف علیہ السلام کے پاس مصر پہنچ گئے۔ یوسف علیہ السلام مصر کے حاکم تھے، پھر سب وہیں رہائش پذیر ہو گئے۔ مورخین نے لکھا ہے جب وہ مصر میں داخل ہوئے تھے تو ان کی تعداد 80 تھی، پھر ان کی تعداد بڑھتی چلی گئی اور یہ زیادہ ہوتے چلے گئے، یہاں تک کہ جب موسیٰ علیہ السلام انہیں لے کر مصر سے باہر نکلے تو ان کی تعداد قریباً 6 لاکھ کے قریب تھی، اور یہ سب یوسف علیہ السلام کے عہد کے بعد ہوا۔ یوسف علیہ السلام کے زمانے میں مصر کا بادشاہ فرعون تھا۔ فرعون ایک لقب ہے جیسے قیصر، کسریٰ اور نجاشی لقب ہیں۔ ملک حبشہ کے ہر بادشاہ کو نجاشی کہتے ہیں۔ ملک روم اور قسطنطنیہ کے ہر فرمان روا کو قیصر کہتے ہیں۔ ملک فارس کے ہر بادشاہ کو کسریٰ کہا جاتا تھا۔ اسی طرح جو بھی ملک مصر کا بادشاہ بنتا تھا فرعون کہلاتا تھا، اور یہ سب اس زمانے کی باتیں ہیں۔ یوسف علیہ السلام کے زمانے میں اس فرعون کا نام ایان بن وعید تھا۔ اس کے عہد میں یوسف علیہ السلام صاحب اختیار ہو گئے۔ یہ آپ کا بہت احترام کرتا تھا، اچھی طرح جانتا تھا کہ یوسف علیہ السلام اس کے دین پر نہیں ہے، اس کے باوجود وہ آپ پر اعتبار کرتا تھا۔ آپ ہی اس کی سلطنت کے اہم امور انجام دیتے تھے۔ یوسف علیہ السلام نے اپنی خداداد حکمت عملی سے ملک کو قحط سالی سے بچایا، بھوک اور افلاس سے نجات دلائی۔ اس لحاظ سے یوسف علیہ السلام کے دور میں بنی اسرائیل نے شاہانہ زندگی بسر کی۔ ملک مصر میں انہیں اعلیٰ مقام حاصل تھا۔ ایان کی وفات کے بعد قابوس بن مصعب بادشاہ بنا۔ یہ نہایت ظالم، جابر اور مشرک تھا۔ اس نے بنی اسرائیل پر مصیبتوں کے پہاڑ توڑے۔
لیکن ایسا یوسف علیہ السلام کی وفات کے بعد ہوا۔ پھر قابوس کی وفات کے بعد ایک اور فرعون مصر پر حکمران ہوا۔ یہ ولید بن مصعب تھا، یعنی قابوس کا بھائی تھا۔ اس ولید بن مصعب کی بیوی آسیہ بنت مزاحم تھی۔ ان کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، مردوں میں تو بہت سے کامل ہوئے، لیکن عورتوں میں مریم بنت عمران اور فرعون کی بیوی آسیہ کے سوا اور کوئی کامل نہیں ہوا، اور بلا شبہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی فضیلت تمام عورتوں پر ایسی ہے جیسے تمام کھانوں پر سرید کی فضیلت ہے۔ آسیہ ایک نیک، پاک باز اور مومنہ خاتون تھی۔ فرعون نے انہیں زبردستی غصب کر کے لانے کا ارادہ کیا، یعنی ان کے باپ سے چھین کر زبردستی اپنے پاس رکھنے کا ارادہ کیا۔ اس پر ان کے باپ نے کہا وہ ابھی کم عمر ہے۔ فرعون بولا نہیں، وہ کم عمر نہیں ہے، تو اس کا نکاح حق مہر کے عوض میرے ساتھ کر دے۔ اب آسیہ کا باپ ان کے پاس آیا اور فرعون کے ارادے سے انہیں باخبر کیا۔ انہوں نے کہا میں ایک کافر سے کس طرح شادی کر سکتی ہوں؟ اس پر فرعون نے پورے خاندان کو ہلاک کرنے کی دھمکی دی۔ آخر کار سیدہ آسیہ نے اپنے خاندان کو بچانے کے لیے اس سے نکاح کر لیا، لیکن اس سے حق مہر لینا پسند نہ کیا۔ اس طرح سیدہ آسیہ نے دل سے برا جانتے ہوئے فرعون کے ساتھ زندگی بسر کی۔ اس کے گھر پہنچ کر وہ اس جیسی کافرہ نہیں بنی، بلکہ پکی مومنہ رہی۔ بہرحال یہ تھا ان کی شادی کا واقعہ۔ یہ فرعون یعنی ولید بن مصعب بہت جابر اور ظالم شخص تھا۔ ظلم و جبر کی ان آخری حدوں کو پہنچ گیا تھا جن تک شاید انسانوں میں سے کوئی بھی نہ پہنچا ہوگا، یہاں تک کہ اس نے رب ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ وہ اللہ تعالیٰ کا انکار کرتے ہوئے کہا کرتا تھا، فرعون کہنے لگا اے درباریوں، میں تو اپنے سوا کسی کو تمہارا معبود نہیں جانتا۔ اور وہ یہ بھی کہتا تھا، کہنے لگا تم سب کا رب میں ہی ہوں۔ اس نے الوہیت اور ربوبیت دونوں میں اللہ تعالیٰ سے جھگڑا کیا۔ اللہ تعالیٰ سورۃ القصص آیت 4 میں فرماتے ہیں، یقیناً فرعون نے زمین میں سرکشی کر رکھی تھی اور وہاں کے لوگوں کو گروہ گروہ بنا رکھا تھا، اور ان کے ایک فرقے کو کمزور کر رکھا تھا، اور ان کے لڑکوں کو تو ذبح کر ڈالتا تھا اور ان کی لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا۔ بلا شک و شبہ وہ تھا ہی فساد کرنے والوں میں سے۔ اس نے لوگوں کے گروہ اور جماعتیں بنا رکھی تھی۔ فرعون کے زمانے میں بنی اسرائیل سب سے حقیر اور کم درجہ قوم تھی۔ فرعون نے انہیں حد درجے ذلیل اور بے عزت بنا رکھا تھا۔ سبھی کو معاشرے میں نچلے طبقے میں شمار کیا جاتا تھا، جبکہ مصر میں یہی لوگ شاہانہ زندگی گزارا کرتے تھے۔ فرعون نے اعلان کرا رکھا تھا کہ بنی اسرائیل سب کے سب غلام ہیں۔ وہ ان سے زر خرید غلاموں کی طرح مزدوری لیا کرتا تھا۔ ان کی عورتوں سے لونڈیوں باندیوں جیسا برتاؤ کیا جاتا تھا۔ وہ جو چاہتا تھا ان سے کرتا تھا۔ اس نے یہ حکم اپنی رعایا میں عام دے رکھا تھا۔ مصر کے باشندے اعلیٰ درجے کے لوگ سمجھے جاتے تھے، وہ قبطی کہلاتے تھے۔ فرعون نے بنی اسرائیل کو غلام اور محکوم بنا رکھا تھا اور انہیں ہر طرح سے کمزور کر دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ سورۃ القصص آیت 4 میں فرماتے ہیں، اور اس نے ان میں سے ایک فرقے کو کمزور کر رکھا تھا۔ بنی اسرائیل اس ذلت سے نجات پانے کا انتظار کر رہے تھے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ انہیں ایک بشارت ملی ہوئی تھی۔ اس کے مطابق ان کا نظریہ تھا کہ فرعون کے گھر سے ایک بچہ نکلے گا جو انہیں نجات دلائے گا، اور یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ یہ بشارت انہیں اس طرح ملی تھی کہ خود فرعون نے خواب دیکھا تھا کہ بیت المقدس سے آگ نکل کر مصر کی جانب بڑھتی چلی آ رہی ہے۔ وہ آگ مصر میں موجود تمام لوگوں کو جلائے ڈالتی ہے، مگر اس آگ سے بنی اسرائیل کے گھر محفوظ رہتے ہیں۔ فرعون نے اس خواب کی تعبیر کاہنوں سے پوچھی۔ وہ کاہن اس کے نزدیک عالم تھے۔ انہوں نے خواب کی تعبیر یہ بتائی کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ ایسا پیدا ہونے والا ہے جس کی وجہ سے مصریوں کی ہلاکت ہوگی۔ یہ تعبیر سن کر فرعون ڈر گیا۔ تب اس نے ایک خوفناک حکم جاری کیا، بنی اسرائیل میں جو بچہ پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے۔ اللہ کی قدرت دیکھیے کہ ہارون علیہ السلام اس سے پہلے پیدا ہو چکے تھے اور موسیٰ علیہ السلام کی والدہ امید سے تھی۔ فرعون نے اپنا حکم یوں جاری کیا تھا کہ اگر ان کے ہاں بیٹے پیدا ہوں تو انہیں قتل کر دو،
बेटियां पैदा हों तो उन्हें जिंदा छोड़ दिया जाए। चुनाचे ऐसा ही किया जाने लगा। हर नौमौलूद बच्चे को कत्ल किया जाने लगा, बच्चियों को छोड़ दिया जाता। ये था बच्चों को ज़बह करने का हुक्म जो बनी इसराइल में शुरू हुआ। इसका तरीका उन्होंने ये इख्तियार किया कि हर हामिला खातून की निगरानी शुरू कर दी। दाया औरतों के जिम्मे ये ड्यूटी लगाई कि हामिला मस्तूरात की इत्तला देंगी, और जो दाया इत्तला न देती उसे भी कत्ल कर दिया जाता। इस तरह फिरौन और उसके वजीरों को हर नौमौलूद से बाखबर रखा जाता था। उन दिनों सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा अपने हमल के इब्तिदाई दिनों में थी। उन्होंने इस बात को छुपाए रखा और दाया का काम करने वाली औरतों से भी खुद को छुपाए रखा, यहाँ तक कि दर्द ज़ेह का वक्त आ पहुंचा और उन्होंने बच्चे को जन्म दिया। इस बारे में सिवाय करीबी लोगों के कोई नहीं जानता था। बच्चे की पैदाइश के बाद वो फिक्रमंद रहने लगी। हमल के दिनों में तो उन्होंने खुद को छुपा लिया था, अब बच्चे को कैसे छुपाएं? फिर भी अपनी पूरी कोशिश करती रही, यहाँ तक कि उनके पास अल्लाह का हुक्म आ गया। ये हुक्म अल्लाह ने उनके दिल में डाला था, यानी इल्का किया गया था। ये वो वही नहीं थी जो पैगंबरों पर आती है। सूरतुल क़सस आयत 7 में है। और हमने मूसा की माँ को वही की कि इसे दूध पिलाती रह, और जब तुझे इसकी निस्बत कोई खौफ मालूम हो तो इसे दरिया में बहा देना, और कोई डर खौफ या रंज गम न करना। हम यकीनन इसे तेरी तरफ लौटाने वाले हैं और इसे अपने पैगंबरों में बनाने वाले हैं। मतलब ये था कि जब तफ्तीश और तहकीक शुरू हो या खतरात बढ़ जाएं तो इसे दरिया में डाल दें। इमाम अस्मई रहमतुल्लाह अलैह ने एक बच्ची को चंद अशार गुनगुनाते सुना तो कहने लगे, इन अशार में कितनी फसाहत है। उस बच्ची ने इनकी बात सुनकर कहा, अल्लाह ताला के इस फरमान के बाद कोई फसाहत बाकी नहीं रह गई। इस आयत मुबारका में बैक वक्त 2 खबरें, 2 अहकाम, 2 हुक्म इम्तिनाई और 2 बशारतें हैं। यानी हमने मूसा की माँ को वही की कि इसे दूध पिलाती रहे। ये 2 खबरें हैं। और जब तुझे खौफ महसूस हो तो इसे दरिया में बहा दे। ये 2 हुक्म हैं। कोई खौफ न खा और कोई गम न कर, ये 2 इम्तिनाई हुक्म हैं। हम यकीनन इसे तेरी तरफ लौटाने वाले हैं और इसे अपने पैगंबरों में से एक पैगंबर बनाने वाले हैं। ये 2 बशारतें हैं। और फिर वाकई तलाश शुरू हो गई। बनी इसराइल पर सख्ती की गई। मूसा अलैहिस्सलाम की माँ ने अल्लाह के हुक्म के मुताबिक बच्चे को संदूक में रखा और दरिया में छोड़ दिया। साथ ही मूसा अलैहिस्सलाम की बहन से कहा, तू भी इसके पीछे पीछे चलती जा। चुनाचे वो दरियाए नील की मौजों में चले और उनकी बहन किनारे किनारे चली। अपने भाई की निगरानी करती जा रही है कि दरिया में डालने के बाद क्या बनता है। अल्लाह ताला सूरतुल क़सस आयत 11 में फरमाते हैं, मूसा की वालिदा ने उनकी बहन से कहा, तू इसके पीछे पीछे जा। तो वो उसे दूर ही दूर से देखती रही और फिरौनियों को इसका इल्म भी न हुआ। संदूक बहता हुआ फिरौन के महल्लात के करीब आन ठहरा। महल्लात दरियाए नील के किनारे थे। अल्लाह ताला सूरतुल क़सस में फरमाते हैं, आखिर फिरौन के आदमियों ने संदूक उठा लिया। आखिरकार यही बच्चा उनका दुश्मन हुआ और उनके रंज का बायस बना। अब वो इसकी भलाई चाह रहे हैं, लेकिन वही फिरौनियों के लिए वबाल जान बनने वाला था। अल्लाह सूरतुल क़सस आयत 8 में फरमाते हैं, कुछ शक नहीं कि फिरौन और हामान और उनके लश्कर थे ही खताकार। फिरौन की बीवी ने फौरन पहचान लिया कि ये बच्चा बनी इसराइल में से है। चुनाचे उसने कहा, और फिरौन की बीवी ने कहा, ये तो मेरी और तेरी आंखों की ठंडक है, इसे कत्ल न करो। बहुत मुमकिन है ये हमें कोई फायदा पहुंचाए या हम इसे अपना बेटा ही बना लें। और ये लोग शऊर ही नहीं रखते थे। मतलब ये कि इस पूरे मामले में अल्लाह ताला की तदबीर से उन्हें आगाही नहीं थी। इस पर फिरौन ने कहा, ये सिर्फ तेरी आंखों की ठंडक है, मेरी नहीं। मैं नहीं चाहता बनी इसराइल का कोई बच्चा मेरी निगरानी में पले, लिहाजा ये सिर्फ तेरी ही आंखों की ठंडक है। इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा फरमाते हैं, अगर फिरौन ये बात कह देता कि ये मेरी भी आंखों की ठंडक है तो अल्लाह ताला उसे हिदायत दे देता, लेकिन उसने यूं कहा, ये सिर्फ तेरी आंखों की ठंडक है, मेरी नहीं। और फिर हुआ भी यही। मूसा अलैहिस्सलाम आसिया की आंखों की ठंडक बन गए, फिरौन की आंखों की ठंडक न बने।
اللہ تعالیٰ سورۃ القصص آیت 10 میں فرماتے ہیں، اور موسیٰ کی والدہ کا دل بے قرار ہو گیا، یعنی اس کا دل موسیٰ علیہ السلام کی یاد کے علاوہ دنیا کی ہر چیز سے خالی ہو گیا۔ ماں کی محبت اور ماں کے دل کا حال ذرا دیکھیے، مصیبت میں اس پر کیا گزرتی ہے۔ وہ مہربانی جو ماں کے دل میں ہوتی ہے، وہ محبت جو صرف اسی دل کا خاصہ ہے، ہم مردوں کی جماعت اس کیفیت کو نہیں جانتی جو مصیبت کے وقت ماں کے دل پر گزرتی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور موسیٰ کی والدہ کا دل بے قرار ہو گیا، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی محبت کے سوا اس دل میں اور کچھ نہ رہا۔ ہر وہ چیز جو اسے دنیا میں پیاری تھی موسیٰ کی محبت پر غالب نہ آ سکی، بس دل میں موسیٰ ہی موسیٰ تھے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ القصص آیت 10 میں فرماتے ہیں، قریب تھیں کہ اس واقعے کو بالکل ظاہر کر دیتیں اگر ہم ان کے دل کو ڈھارس نہ دے دیتے، یہ اس لیے کہ وہ یقین کرنے والوں میں رہے۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ کے کام، ان کے نور چشم کو کس طرح ان کی طرف واپس لوٹایا۔ بچہ جب محل میں پہنچا تو اس نے دودھ کے لیے رونا شروع کر دیا۔ اس کے پاس دودھ پلانے والیاں لائی گئیں، لیکن بچے نے کسی عورت کا دودھ نہ پیا۔ آخر وہ بچے کو اٹھا کر باہر لائے۔ اللہ آیت 12 میں فرماتے ہیں، اور ان کے پہنچنے سے پہلے ہم نے موسیٰ پر دائیوں کا دودھ حرام کر دیا تھا۔ جو عورت بھی آپ کو دودھ پلانے کی کوشش کرتی ناکام ہو جاتی۔ اب ظاہر ہے یہ رکاوٹ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھی، کوئی دودھ پلانے میں کامیاب ہو بھی کیسے سکتی تھی۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام کی بہن دور کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھی۔ سورۃ القصص آیت 12 میں ہے، یہ کہنے لگیں، کیا میں تمہیں ایسا گھرانہ نہ بتاؤں جو اس بچے کی تمہارے لیے پرورش کرے اور ہوں بھی وہ اس بچے کے خیر خواہ۔ انہوں نے پوچھا، اے بچی، تو کیسے جانتی ہے کہ وہ اس بچے کی خیر خواہی کریں گی؟ بچی نے جواب دیا، اس لیے کہ وہ ایک غریب گھرانہ ہے۔ جب انہیں معلوم ہوگا کہ یہ بچہ فرعون کے گھر سے آیا ہے تو انہیں انعام و اکرام ملنے کی امید رہے گی۔ اس گھر میں ایک نیک سیرت خاتون ہے، وہ اس بچے کو بخوشی دودھ پلانا قبول کرے گی۔ انہوں نے کہا، چلو ٹھیک ہے۔ چنانچہ آپ کی بہن انہیں گھر لے آئی۔ والدہ محترمہ نے بچے کو دودھ پلایا تو آپ نے فوراً دودھ پینا شروع کر دیا۔ سیدہ آسیہ نے ان کی طرف پیغام بھیجا کہ وہ محل میں آ جائے، اور جب تک بچہ دودھ پیتا رہے وہ اس کے پاس محل ہی میں رہے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا، میرے اہل و عیال ہیں، میرے خاوند بھی ہیں، لہٰذا ان کے ہوتے ہوئے میں گھر نہیں چھوڑ سکتی۔ اب چونکہ بچے نے کسی اور کا دودھ پینا قبول نہیں کیا تھا، اس لیے وہ خود بچے کو لے کر آتے تھے۔ اس طرح موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا بے حد احترام ہونے لگا۔ فرعون کے ہرکارے تحفے تحائف ان کے گھر لانے لگے۔ اللہ تعالیٰ آیت 13 میں فرماتے ہیں، بس ہم نے اسے اس کی ماں کی طرف واپس پہنچایا تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور آزردہ خاطر نہ ہو، اور جان لے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اس طرح موسیٰ علیہ السلام شاہی محل میں پلنے بڑھنے لگے، یہاں تک کہ 18 سال کے خوبرو نوجوان ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ آیت 14 میں فرماتے ہیں، اور جب موسیٰ اپنی جوانی کو پہنچ گئے اور پورے توانا ہو گئے تو ہم نے انہیں علم و حکمت عطا فرمایا۔ نیکی کرنے والوں کو ہم اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں۔ وقت گزرتا رہا۔ ایک روز آپ ایسے وقت میں راستے سے گزر رہے تھے جس وقت عموماً لوگ گھروں سے نہیں نکلا کرتے تھے۔ کہا جاتا ہے وہ دوپہر کا وقت تھا۔ آپ شہر میں داخل ہوئے، لوگ غفلت میں تھے، بس اکا دکا لوگ باہر تھے۔ آپ نے 2 آدمیوں کو لڑتے جھگڑتے دیکھا۔ ان میں سے ایک بنی اسرائیل کا تھا، دوسرا فرعون کی قوم سے تھا، یعنی مصری تھا۔ آپ کی قوم والے نے اپنے دشمن کے خلاف آپ سے مدد مانگی۔ آپ کی حمیت نے جوش مارا۔ آپ نے دیکھا مصری اس کمزور اسرائیلی کو پکڑے ہوئے تھا۔ بس موسیٰ علیہ السلام نے آگے بڑھ کر مصری کی ٹھوڑی پر مکہ دے مارا۔ آپ کا مقصد تو بس اسرائیلی کی مدد کرنے کا تھا، لیکن موسیٰ علیہ السلام میں بہت قوت تھی، اس لیے ایک ہی مکہ لگنے سے مصری کا کام تمام ہو گیا۔ سورۃ القصص آیت 15 میں ہے، پس موسیٰ نے اس کے مکہ مارا جس سے وہ مر گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو بہت تعجب ہوا کہ یہ کیا ہو گیا۔ ان کا قتل کرنے کا تو کوئی ارادہ نہیں تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فوراً کہا، یہ تو شیطانی کام ہے۔ آپ یہ کہنا چاہتے تھے
میرا ارادہ تو اسے قتل کرنے کا نہیں تھا، یہ فعل تو شیطان نے کیا ہے۔ شیطان ہی نے مجھے بے قابو کر دیا تھا، مجھے اپنی طاقت پر اختیار نہ رہا، مجھ سے اس انسان کے قتل والا برا کام سرزد کرا دیا۔ آیت 15 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یقیناً شیطان دشمن اور کھلے طور پر بہکانے والا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام جانتے تھے شیطان دشمن ہے، وہ گمراہ کرتا ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ آپ موحد تھے، توحید پرست تھے اور مشرکین میں سے نہ تھے۔ یہی تو باتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں، مثلاً آیت 14 میں ہے، اور نیکی کرنے والوں کو ہم اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں۔ آپ ایمان پر تھے، کفر پر نہیں تھے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ سے اس بلا ارادہ ہو جانے والے گناہ کی معافی مانگی، اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ کی، جیسا کہ آیت 16 میں آتا ہے۔ پھر کہنے لگا کہ اے پروردگار، میں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا، تو مجھے معاف فرما دے۔ اللہ نے اسے بخش دیا، وہ بخشنے والا اور بہت مہربانی کرنے والا ہے۔ یہ گناہ بلا ارادہ ہوا تھا، خطا تھی۔ پھر آپ نے ان الفاظ میں اللہ سے وعدہ کیا، کہنے لگا اے میرے رب، جیسے تو نے مجھ پر یہ کرم کیا، میں بھی اب ہرگز کسی گناہگار کا مددگار نہیں بنوں گا۔ آپ کا مطلب یہ تھا کہ باری تعالیٰ آپ نے مجھے معافی دے کر مجھ پر کرم کیا، گویا آپ کو سمجھ آ گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی ہے، ان پر رحم فرما دیا ہے۔ چنانچہ اب وعدہ کر رہے ہیں کہ کسی گناہگار کی کبھی مدد نہیں کریں گے بلکہ ان کے خلاف رہیں گے۔ تاہم انہیں اس بات کا خدشہ لاحق ہو گیا تھا کہ کہیں انہیں اس مصری کے قتل کے بدلے میں قتل نہ کر دیا جائے، جیسا کہ آیت 18 میں آتا ہے۔ صبح ہی صبح ڈرتے اندیشے کی حالت میں خبریں لینے کے لیے شہر میں گئے۔ اچانک دیکھا کہ وہی شخص جس نے کل ان سے مدد طلب کی تھی ان سے فریاد کر رہا ہے۔ موسیٰ نے اس سے کہا کہ اس میں شک نہیں، تو سری گمراہ ہے۔ مطلب یہ کہ جب وہ شہر پہنچے تو انہوں نے کل جیسا ہی منظر دیکھا، وہی اسرائیلی ایک دوسرے مصری سے لڑ رہا تھا۔ انہیں دیکھ کر اس نے پھر ان سے مدد مانگی۔ تب آپ نے فرمایا، تو جھگڑالو آدمی ہے۔ تاہم آپ آگے بڑھے تاکہ مصری کے مقابلے میں اس کی مدد کریں۔ تب وہ کہنے لگا کہ موسیٰ، کیا جس طرح تو نے کل ایک شخص کو قتل کیا ہے مجھے بھی مار ڈالنا چاہتا ہے؟ اس کی اس بات سے موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے کہ کل والی خبر شہر میں پھیل چکی ہے۔ اب انہوں نے خود کو چھپانا چاہا۔ اس وقت آپ کے پاس آل فرعون میں سے ایک مومن آدمی بھاگتا ہوا آیا۔ وہ موسیٰ علیہ السلام سے بہت محبت کرتا تھا۔ اس کا ذکر آیت 20 میں آیا ہے۔ شہر کے پرلے کنارے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور کہنے لگا، موسیٰ، یہاں کے سردار تیرے قتل کا مشورہ کر رہے ہیں، پس تو فوراً چلا جا، مجھے اپنا خیر خواہ مان۔ اس سے پہلے کہ وہ تجھے گرفتار کر لیں، جلدی کر، یہاں سے نکل جا۔ آپ خوف زدہ ہو گئے کیونکہ فرعون تو پہلے ہی آپ سے محبت نہیں کرتا تھا۔ اس نے تو آپ کو سیدہ آسیہ کے کہنے پر محل میں رکھا تھا۔ اس کے علاوہ فرعون کی قوم کے دوسرے سردار بھی یہ بات اچھی طرح جانتے تھے کہ آپ بنی اسرائیل میں سے ہیں۔ وہ آپ سے بغض رکھتے تھے۔ اب تو ان کے ہاتھ موقع آ گیا تھا۔ اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے انہوں نے قتل کا مشورہ کیا تھا۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام وہاں سے خوف زدہ ہو کر نکل کھڑے ہوئے۔ مصری آپ کی تلاش میں تھے۔ فرعون نے اپنے جاسوس آپ کی تلاش میں بھیج دیے تھے۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگ رہے تھے، اے میرے پروردگار، مجھے ظالموں کے گروہ سے بچا لے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرمائی، آپ کو راستہ بھی دکھایا۔ آپ جنگل کی طرف نکل کھڑے ہوئے۔ آپ کے پاس کھانا تھا نہ پانی، نہ آپ کے پاس سواری کا جانور تھا۔ آپ کو کچھ معلوم نہیں تھا کہ کدھر جا رہے ہیں، بس آپ جنگل میں چلتے رہے۔ آپ مصر سے فلسطین کی طرف جا رہے تھے۔ راستے میں آپ کے جوتے بھی ٹوٹ گئے۔ اب ننگے پاؤں سفر شروع ہوا۔ بھوک لگتی تو درختوں کے پتے کھا لیتے۔ اس طرح آپ مدین پہنچ گئے۔ آپ سن چکے ہیں، مدین اللہ کے نبی شعیب علیہ السلام کی بستی تھی۔ اس وقت شعیب علیہ السلام کافی بوڑھے ہو چکے تھے، اور یہ واقعات شعیب علیہ السلام کی قوم کی تباہی کے بعد کے ہیں۔ آپ مدین کے پانی پر پہنچ گئے۔ بستی کے باہر ان لوگوں کی پانی کی جگہ تھی۔ وہیں وہ لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلاتے تھے، اپنے لیے بھی وہیں سے پانی لیتے تھے۔
मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा कि लोग आ जा रहे हैं, किसी के पास बकरी है, किसी के पास ऊंट है। उन्होंने हौज बना रखे हैं, वो कुएं से पानी निकालकर उन हौजों में डालते हैं। माल मवेशी के लिए अलग हौज है और इंसानों के लिए अलग हौज हैं। आपने वहां 2 ऐसी औरतों को देखा जिनके पास बकरियां थीं। वो अपनी बकरियों को पानी से दूर एक तरफ लिए खड़ी थीं, उनको पानी की तरफ जाने से रोके हुए थीं। आयत 23 में है। मदियन के पानी पर जब आप पहुंचे तो देखा कि लोगों की एक जमात वहां पानी पिला रही है और 2 औरतें अलग खड़ी अपने जानवरों को रोकती हुई देखीं। मूसा अलैहिस्सलाम को ये देखकर हैरत हुई कि सब लोग तो अपने जानवरों को पानी पिला रहे हैं और ये दोनों पीछे खड़ी हैं। ये क्या मामला है? पूछा कि तुम्हारा क्या हाल है, यानी तुम अपनी बकरियों को पानी क्यों नहीं पिला रही? आयत 23 में आता है, वो बोली कि जब तक ये चरवाहे वापस न लौट जाएं, हम पानी नहीं पिलाती और हमारे वालिद बहुत बड़ी उम्र के बूढ़े हैं। मतलब ये कि इतनी भीड़ में हम कैसे दाखिल हों? ये सुनकर मूसा अलैहिस्सलाम आगे बढ़े, ताकत से उन लोगों को पीछे हटाया और पानी निकालकर उनकी बकरियों को पिलाया। फिर एक दरख्त के साए तले जा बैठे और यूं दुआ करने लगे, ऐ परवरदिगार, तू जो कुछ भलाई मेरी तरफ उतारे मैं उसका मोहताज हूँ। सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा बयान करते हैं कि सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम नंगे पांव मदियन पहुंचे थे। उनके पैरों की जिल्द उतर गई थी। पेट भूख की शिद्दत की वजह से कमर से लग रहा था। दरख्तों के पत्ते खाते रहे थे, इसलिए उनके मुंह से पत्तों की बू आती थी। लिहाजा उस वक्त वो सख्त हाजतमंद थे। भूख शदीद थी, अजियत भी बहुत पहुंची थी, लेकिन वो किसी से भी सवाल करने के लिए तैयार नहीं थे। उन दोनों औरतों में से एक ने उनकी दुआ के अल्फाज सुन लिए। दोनों अपने वालिद शुएब अलैहिस्सलाम के पास आईं। उन्हें मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में बताया। ये भी बताया कि वो शख्स मुहताज है, लेकिन बहुत खुददार है, जैसा कि आयत 25 में है। इतने में उन दोनों औरतों में से एक उनकी तरफ शर्मो हया से चलती हुई आई और कहने लगी, मेरे बाप आपको बुला रहे हैं। आपने हमारे जानवरों को जो पानी पिलाया है उसकी उजरत देना चाहते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम खुददार होने के बावजूद उस वक्त शदीद हाजतमंद थे। चुनाचे मौके की मुनासिबत से साथ चल पड़े। वो औरत मारे हया के छुप रही थी। ये बात महसूस करके मूसा अलैहिस्सलाम उससे आगे चलने लगे। कोई मोड़ मुड़ना होता तो लड़की उस सम्त में कंकर फेंक देती। मूसा अलैहिस्सलाम उस सम्त में मुड़ जाते। इस तरह वो घर तक पहुंचे। मूसा अलैहिस्सलाम की मुलाकात शुएब अलैहिस्सलाम से हुई। उन्होंने अपने बारे में बताया, जो वाकयात उनके साथ पेश आए थे वो बताए। शुएब अलैहिस्सलाम ने उनसे फरमाया, कहने लगे, अब न डर, तूने जालिम कौम से नजात पाली। उस वक्त दोनों लड़कियों में से एक ने कहा, उन दोनों में से एक ने कहा कि अब्बा जान, आप इन्हें मजदूरी पर रख लीजिए, क्योंकि जिन्हें आप उजरत पर रखें उनमें से सबसे बेहतर वो है जो मजबूत और ईमानदार हो। फिर शुएब अलैहिस्सलाम ने उनसे अपनी एक बेटी का निकाह करना चाहा, जबकि मूसा अलैहिस्सलाम के पास तो कोई चीज नहीं थी। लिहाजा सवाल ये पैदा हुआ कि हक महर क्या तय किया जाए। उसने कहा, मैं अपनी इन दोनों लड़कियों में से एक को आपके निकाह में देना चाहता हूँ, इस पर कि आप 8 साल तक मेरा काम काज करें। साथ ही फरमाया, हाँ, अगर आप 10 साल पूरे करें तो ये आपकी तरफ से बतौर एहसान के है। यानी 8 साल तक आप जरूर बकरियां चराएंगे। इसके बाद के 2 साल का आपको इख्तियार है। अगर आप खुशी से 2 साल तक और भी मेरा काम करें तो अच्छा है, वरना आप पर लाजिम नहीं है, जैसा कि आयत 27 में है। मैं हरगिज ये नहीं चाहता कि आपको किसी मशक्कत में डालूं। अल्लाह को मंजूर है तो आगे चलकर आप मुझे भला आदमी पाएंगे। शुएब अलैहिस्सलाम की बात का मूसा अलैहिस्सलाम ने जो जवाब दिया वो आयत 28 में है। मूसा ने कहा, खैर तो ये बात मेरे और आपके दरमियान पुख्ता हो गई। मैं इन दोनों मुद्दतों में से जिसे पूरा करूं, मुझ पर कोई ज्यादती न हो। हम ये जो कुछ कह रहे हैं इस पर अल्लाह कारसाज है। मतलब ये कि सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम कह रहे हैं कि अब ये इख्तियार मेरा है कि मैं 8 साल पूरे करूं या 10 साल, मुझ पर कोई ज्यादती नहीं होगी। इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा से पूछा गया, मूसा अलैहिस्सलाम ने कौन सी मुद्दत पूरी की थी?
آپ نے فرمایا انہوں نے 10 سال پورے کیے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ادھر 10 سال پورے کیے، یعنی اپنا عہد پورا کیا۔ اب انہیں خیال آیا کہ کافی وقت گزر چکا ہے اور حالات بھی بدل چکے ہیں، لہٰذا اب میں واپس مصر جا سکتا ہوں۔ اپنی والدہ، اپنے بھائی اور بہن سے ملنا چاہیے۔ جب موسیٰ نے مدت پوری کر لی اور اپنے گھر والوں کو لے کر چلے، مطلب یہ کہ 10 سال پورے کر لیے، اب اپنی بیوی کو لے کر مصر کی طرف روانہ ہوئے۔ لیکن آپ مصر کا راستہ تو جانتے ہی نہ تھے، کسی سے پوچھنا چاہتے تھے۔ رات سرد تھی، سردی پورے زوروں پر تھی، ان کے پاس آگ جلانے کے لیے کچھ نہ تھا، انہیں آگ کی تلاش تھی۔ اللہ تعالیٰ سورہ طٰہٰ آیت 9 تا 10 میں فرماتے ہیں، تجھے موسیٰ کا قصہ بھی معلوم ہے جبکہ اس نے آگ دیکھی۔ موسیٰ علیہ السلام کو دور، بہت دور پہاڑ کی چوٹی پر آگ نظر آئی اور انہیں آگ کی شدید ضرورت تھی تاکہ آگ تاپ سکیں اور اس کے ذریعے راستہ دیکھ سکیں، اور رات انتہائی سرد اور تاریک تھی، اور یہ سب تقدیر الہی ہے۔ وہی ذات ہے جس نے رات کو تاریک اور سرد بنایا تھا، اسی نے آگ کی شدید حاجت پیدا کی تھی تاکہ آپ کو نبوت سے سرفراز کیا جا سکے۔ انہوں نے آگ دیکھی تو اپنے گھر والوں سے کہا، مجھے آگ دکھائی دی ہے، بہت ممکن ہے کہ میں اس کا کوئی انگارہ تمہارے پاس لاؤں یا آگ کے پاس سے راستے کی اطلاع پاؤں۔ جب موسیٰ علیہ السلام آگ کے قریب پہنچ گئے تو وہاں ایک عجیب ہی نظارہ تھا۔ قرآن کریم نے اور بھی کئی منظر بیان فرمائے ہیں، لیکن یہ منظر ان سب سے انوکھا منظر تھا۔ یہ آگ نہیں تھی، بلکہ ایک بہت بڑے کانٹے دار درخت کے اندر سے نور نکل رہا تھا، یا یوں کہہ لیں کہ درخت سے آگ کے شعلے نکل رہے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام بہت حیران ہوئے، ذرا اور قریب ہوئے تو درخت اور زیادہ منور نظر آیا، پھر انتہائی قریب چلے آئے۔ تب اس درخت میں سے آواز سنائی دی۔ یہ آواز اللہ سبحانہ و تعالی اور ایک انسان کے درمیان براہ راست خطاب تھا۔ اس جیسے خطاب کی مثال اور کہیں نہیں ملتی۔ سورہ طٰہٰ آیت 11 اور 12 میں ہے۔ جب وہ وہاں پہنچے تو آواز دی گئی، اے موسیٰ، یقیناً میں ہی تیرا پروردگار ہوں، تو اپنے جوتے اتار دے، اس لیے کہ تو پاک میدان طوا میں ہے۔ سورہ طٰہٰ آیات 13 تا 16 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور میں نے تجھے منتخب کر لیا ہے، اب جو وحی کی جائے اسے کان لگا کر سن، بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، بس تو میری ہی عبادت کر اور میری یاد کے لیے نماز قائم رکھ۔ قیامت یقیناً آنے والی ہے جس کو میں پوشیدہ رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ہر شخص کو وہ بدلہ دیا جائے جو اس نے کوشش کی ہو۔ پس اب اس کے یقین سے تجھے کوئی ایسا شخص روک نہ دے جو اس پر ایمان نہ رکھتا ہو اور اپنی خواہش کے پیچھے پڑا ہو، ورنہ تو ہلاک ہو جائے گا۔ قرآن کریم میں یہ مضمون دیگر مقامات پر بھی بیان ہوا ہے۔ سورۃ القصص آیت 30 میں ہے۔ پس جب وہاں پہنچے تو اس بابرکت زمین کے میدان کے دائیں کنارے کے درخت میں سے آواز دیے گئے کہ اے موسیٰ، یقیناً میں ہی اللہ ہوں، سارے جہانوں کا پروردگار۔ اللہ تعالیٰ نے براہ راست ان سے کلام فرمایا، ان سے خطاب کیا اور اپنی عظمت کو ان کے سامنے ظاہر کیا۔ پھر پوچھا، اے موسیٰ، تیرے اس دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ تو جانتے تھے، لیکن اپنی قدرت دکھانے کے لیے پوچھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہ میری لاٹھی ہے، اس پر میں ٹیک لگاتا ہوں اور اس سے میں اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑ لیا کرتا ہوں، اور بھی اس میں مجھے بہت سے فائدے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اسے ہاتھ سے نیچے ڈال دے۔ جو ہی موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی نیچے گرائی، وہ سانپ بن کر دوڑنے لگا۔ سورۃ القصص آیت 31 میں یہ ذکر یوں آیا ہے، اور یہ آواز بھی آئی کہ اپنی لاٹھی ڈال دو۔ پھر جب اس کو دیکھا کہ وہ سانپ کی طرح پھن پھنا رہی ہے تو پیٹ پھیر کر واپس ہو گئے۔ یعنی اس طرح بھاگے کہ پیٹ پھیر کر نہ دیکھا۔ ایسے میں اللہ تعالیٰ نے آواز دی، اے موسیٰ، آگے آ، ڈر مت، یقیناً تو ہر طرح امن والا ہے۔ اسی طرح سورہ طٰہٰ آیت 21 میں فرمایا، بے خوف ہو کر اسے پکڑ لے، ہم اسے اسی پہلی سی صورت میں دوبارہ لا دیں گے۔ یعنی اسے دوبارہ لاٹھی بنا دیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام واپس پلٹے، اس کو دم سے پکڑا تو وہ پھر لاٹھی بن گئی۔
اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور اپنا ہاتھ اپنی بغل میں ڈال لے۔ سورۃ القصص آیت 32 میں الفاظ یوں ہیں، اپنے ہاتھ کو اپنے گریبان میں ڈال۔ دونوں جملوں کا ایک ہی مطلب ہے کہ اپنے ہاتھ کو کپڑے کے نیچے سے داخل کر کے اپنی بغل تک لے جا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ایسے ہی کیا۔ جب ہاتھ باہر نکالا تو وہ اس طرح چمک رہا تھا جیسے سورج۔ ان کے ہاتھ سے نور عظیم نکل رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ سورہ طٰہٰ آیت 22 میں فرماتے ہیں، اور اپنا ہاتھ اپنی بغل میں ڈال لے تو وہ سفید چمکتا ہوا ہو کر نکلے گا، لیکن بغیر کسی عیب اور روک کے۔ یہ دوسرا معجزہ ہے۔ دوسرے مقام یعنی سورۃ القصص آیت 32 میں ہے، اپنے ہاتھ کو اپنے گریبان میں ڈال، وہ بغیر کسی قسم کے روک کے چمکتا ہوا بالکل سفید نکلے گا۔ اور جب ہاتھ کو دوبارہ بغل میں لے جاؤ گے تو روشنی ختم ہو جائے گی، یعنی ایک بار ہاتھ بغل میں دو گے تو روشن ہو کر باہر نکلے گا، اور جب دوسری بار ہاتھ بغل میں لے جاؤ گے تو روشنی چلی جائے گی، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے معجزہ ہوگا۔ سورۃ القصص آیت 32 میں ہے، اور خوف سے بچنے کے لیے اپنے بازو اپنی طرف ملا لے۔ یعنی جب تو خوف و خطرہ محسوس کرے، تجھے کوئی دھمکی دے اور تجھے کوئی خوف محسوس ہو تو اپنا ہاتھ اپنی طرف ملا لینا، خوف جاتا رہے گا۔ حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی اقتداء میں جو شخص بھی گھبراہٹ کے موقع پر اپنے دل پر ہاتھ رکھے گا تو اس کے دل سے خوف جاتا رہے گا یا کم از کم ہلکا ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سورۃ القصص آیت 32 میں فرماتے ہیں، بس یہ دونوں معجزے تیرے لیے تیرے رب کی طرف سے ہیں، فرعون اور اس کی قوم کی طرف، یقیناً وہ سب کے سب بے حکم اور نافرمان لوگ ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ اس لیے کہ ہم تجھے اپنی بڑی بڑی نشانیاں دکھانا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد سورہ طٰہٰ آیت 24 میں یہ حکم ملتا ہے، اب تو فرعون کی طرف جا، اس نے بڑی سرکشی مچا رکھی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ان الفاظ میں عرض کی، موسیٰ نے کہا، اے میرے پروردگار، میرا سینہ میرے لیے کھول دے اور میرے کام کو مجھ پر آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ بھی کھول دے۔ یعنی میری زبان میں لکنت ہے، جب تک میری زبان کی یہ حالت ہے میں انہیں کس طرح دعوت دوں گا، جیسا کہ سورہ طٰہٰ آیت 27 اور 28 میں ہے، اور میری زبان کی گرہ بھی کھول دے تاکہ لوگ اچھی طرح میری بات کو سمجھ سکیں۔ حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ کے بچپن کے زمانے میں آپ کے سامنے کھجور اور انگارے رکھے گئے تھے۔ آپ نے انگارہ لے کر منہ میں رکھ لیا تھا، جس سے زبان میں لکنت ہو گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ میری زبان کی گرہ کھل جائے۔ موسیٰ علیہ السلام کے اس ادب کو دیکھیے کہ صرف حاجت کے بقدر سوال کیا، یہ نہیں کہا کہ میری زبان بالکل صاف ہو جائے، بلکہ اتنا کہا کہ میری زبان کی گرہ کھل جائے تو لوگ میری بات سمجھ لیں۔ سورہ طٰہٰ آیات 29 تا 36 میں ہے، اور میرا وزیر میرے کنبے میں سے کر دے، یعنی میرے بھائی ہارون کو، تو اس سے میری کمر کس دے اور اسے میرا شریک کار کر دے، تاکہ ہم دونوں کثرت سے تیری تسبیح بیان کریں اور کثرت سے تجھے یاد کریں۔ بے شک تو ہمیں خوب دیکھنے بھالنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، موسیٰ تیرے تمام سوالات پورے کر دیے گئے۔ ابن ابی حاتم میں ہے، عائشہ رضی اللہ عنہا کے بھانجے عروہ رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ عنہا عمرے کے لیے جاتے ہوئے کسی اعرابی کے ہاں مقیم تھی کہ انہوں نے ایک شخص کو سنا جو پوچھ رہا تھا کہ دنیا میں کس بھائی نے اپنے بھائی کو سب سے زیادہ نفع پہنچایا۔ اس سوال پر تمام لوگ خاموش ہو گئے اور کہہ دیا کہ ہمیں اس کا علم نہیں۔ اچانک ایک شخص بولا کہ اللہ کی قسم مجھے اس کا علم ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اس شخص کی بات سن کر میں نے دل میں کہا، یہ شخص کتنی بڑی جسارت کر رہا ہے کہ انشاءاللہ کہے بغیر اس نے قسم اٹھا دی۔ پھر لوگوں نے اس سے کہا کہ بتاؤ۔ اس نے کہا، موسیٰ علیہ السلام، جنہوں نے اپنی دعا سے اپنے بھائی ہارون کو نبوت دلوائی۔ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں یہ بات سن کر دنگ رہ گئی اور دل میں کہا کہ واقعی اس سے زیادہ کوئی بھائی اپنے بھائی کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ اللہ نے سچ فرمایا ہے
کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پاس بڑے آبرودار تھے۔ اس طرح موسیٰ علیہ السلام کی سفارش سے اللہ تعالیٰ نے ہارون علیہ السلام کو نبوت عطا فرما دی۔ اس موقع پر موسیٰ علیہ السلام نے جو کہا سورۃ القصص آیت 33 تا 35 میں آتا ہے، موسیٰ نے کہا پروردگار، میں نے ان کے ایک آدمی کو قتل کیا تھا، اب مجھے اندیشہ ہے کہ وہ مجھے بھی قتل کر ڈالیں گے، اور میرا بھائی ہارون مجھ سے بہت صاف زبان والا ہے، تو اسے بھی میرا مددگار بنا کر میرے ساتھ بھیج دے کہ وہ مجھے سچا مانے، مجھے تو خوف ہے کہ وہ سب مجھے جھٹلائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہم تیرے بھائی کے ساتھ تیرا بازو مضبوط کر دیں گے اور تم دونوں کو غلبہ دیں گے، فرعون کے لوگ تم تک پہنچ ہی نہیں سکیں گے، ہماری نشانیوں کے سبب تم دونوں اور تمہاری فرمانبرداری کرنے والے ہی غالب رہیں گے۔